الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، آپ اگر اس کائنات میں غور کریں تو کائنات کا ذرہ ذرہ بامقصد ہے۔ آب و تاب سے چمکنے والا سورج، رات کے اندھیرے کو روشنی سے بدلنے والا یہ چاند، یہ پھولوں کی مہک، یہ دریاؤں کی روانی، یہ بارشوں کا آنا، یہ سارے کا سارا بامقصد ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سارے جہان کو سجایا ہے؟ بارشیں ہو رہی ہیں، زمین سے غلے اگ رہے ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، اتنے بڑے بڑے سیارے اور یہ کہکشاں زمین اور آسمان کا اتنا وسیع نظام ایک نظام کے تحت، اصول اور ضابطے کے تحت، پابندی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام اللہ شریف کے اندر فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو زمین و آسمان کا میں نے نظام بنایا ہے، یہ میں اس لیے بنایا ہے تاکہ تم کو آزماؤں۔ آزمانا چاہتا ہوں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، کون اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور کون اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق زندگی گزار کے آتا ہے۔ تو اس ساری کائنات کا ذرہ ذرہ متعلق ہے اسی مقصد کے ساتھ جسے دین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ شریف کے اندر فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے لوگو، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو فضول اور عبث بنا دیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن و انس کو جو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ساری کائنات کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا مقصد دین ہے۔ دین کی اگر ٹرانسلیشن کی جائے، اس کا معنی مطابقی دیکھا جائے، اس کا مطلب اور مفہوم دیکھا جائے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے دین قانون الہی کا نام۔ تو دین کی ٹرانسلیشن یہ ہوئی کہ دین قانون الہی ہے، اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ تو اس ساری کائنات کا، کائنات کے ذرے ذرے کا مقصد دین ہے، اللہ کے قانون پر چلنا ہے۔ اور ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا کہ اس کائنات کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ کلام اللہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کا نظام هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اے انسانوں، یہ سارے کا سارا نظام تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ انسان مخدوم ہے، ساری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو انسان کا مقصد تخلیق دین ہے۔ تو یہ دین کیا ہے؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر ساری کائنات کا اور کائنات کے اہم فرد انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دی۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت بجوامع الکلم،
کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ آپ علیہ السلام کی معجزات اور خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو معنی کا سمندر ہے اس میں۔ قیامت تک آنے والے انسان، علماء، محققین، مفسرین اس کی تشریح میں لگے ہوئے ہیں، اس کی تشریح اور معنی، مفہوم اور اس کے جتنے بھی معنی ہیں ان سب کا احاطہ نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ڈیفینیشن بتائی۔ دین کی ٹرانسلیشن تو یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، دین اللہ کا قانون ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دین ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر معانی کے سمندر کو سمو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں اور اے اہل ایمان، قیامت تک آنے والے انسانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر معانی کے سمندر کو جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ دین سراسر خیرخواہی ہے، دین سراسر بھلائی ہے، دین سراسر حسن سلوک ہے، دین سراسر ذمہ داریوں کا ادا کرنا ہے، دین ہے حقوق کی ادائیگی کا نام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر دین کی تعریف فرما دی، دین کی ڈیفینیشن فرما دی اور اس کے متعلق تمام معانی، احکامات اور ذمہ داریوں کو بیان فرما دی۔ صحابہ نے عرض کیا، قیل لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابی، اس کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی، ولی عامتہم، اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، حقوق کو ادا کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ اب اللہ کے ساتھ نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے لیے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو اپنا معبود مانے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے حاجات مانگی جائیں، تمام چیزوں کا خالق وہی ہے، خالق کل شیء، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر ان الحکم الا للہ، ساری مخلوق اسی کی ہے، حکم اسی کا چلے گا، حکومت اسی کی ہے۔ اور اللہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ تمام صفات اس کے اندر، اچھی صفات، خوبیاں، بھلائیاں، ساری کی ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں، اور ہر قسم کی عیب سے وہ پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے۔ کمزوری جیسے کھانے کا ضرورت، بھوک لگنا، یہ کمزوری ہے، نیند آ جانا یہ کمزوری ہے، موت آ جانا یہ کمزوری ہے۔ ان تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بھلائی اور اللہ کے ساتھ نصیحہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دل کے ساتھ مانے کہ وہ تمام صفات، اچھی صفات والا ہے اور تمام عیوب سے، کمزوریوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ دل سے اس کو تسلیم کرے، وہی میرا معبود ہے، میرا سر اسی کے سامنے جھکتا ہے، اور دل کے اندر سب سے زیادہ محبت بھی اللہ کی ذات کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔
اس کے حکم کے انتظار میں ہو، حکم اس کے لیے بار نہ بن جائے، پریشانی نہ بن جائے، برڈن نہ ہو اس پر کہ نماز بھی پڑھنی ہے، نہیں میں تو نماز کے منتظر ہوں، نماز کے انتظار میں ہوں، اللہ کا حکم آ جائے میں اس کے لیے تیار ہوں، تو دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی تمنا ہو، تو اللہ کے حقوق وَلِكِتَابِهِ النَّصِيحَةُ لِكِتَابِهِ، اللہ کی کتاب کے ساتھ نصیحت، اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا، کتاب اللہ پر یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب لا ریب ہے، کتاب بلا عیب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ پائیدار، سب سے زیادہ صحیح سیدھا راستہ مستقیم، راہ مستقیم دکھانے والی کتاب یہ کتاب ہے۔ یہ ایمان لانا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کلام اللہ یہ بھی تمام عیوب سے، شک سے، غلطی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کے اندر سارے کائنات کو، انس و جن کو، کفار کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم میں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسا ایک جملہ ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، تو آج تک کوئی نہیں لا سکا اور قیامت تک نہیں لا سکے گا۔ کیوں؟ آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ وہ خالق ہے، باقی سارے کے سارے مخلوق ہیں، مخلوق اور خالق کا کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو کتاب اللہ کے ساتھ نصیحت اور بھلائی والا معاملہ یہ کرنا، یہ ہے کہ دل و جان سے تسلیم کرے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب لا ریب ہے، اس کی تلاوت کرے، اس کو سیکھے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ صرف معلومات بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ معمولات بڑھانے کے لیے ہے کہ آدمی کے عمل کے اندر چینج آ جائے۔ یہ کتاب انقلاب ہے کہ یہ فرد کی بھی تبدیلی کا اور معاشرے کی بھی تبدیلی کا ذریعہ ہے، اور کائنات کے اندر جتنے بھی باطل نظام ہیں ان سب کے خاتمے کا اور ان سب کی یہ کتاب لا ریب ہے، کتاب بلا عیب ہے، انفرادی تبدیلی کا بھی ذریعہ ہے اور اجتماعی انقلاب کا بھی ذریعہ ہے۔ چنانچہ اسی کی بدولت وہ معاشرہ بنا کہ جن پر کوئی حکمرانی نہیں کرنا چاہتا تھا، ساری دنیا کے حکمران بن گئے، یہی کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب پر عمل پیرا ہوئے۔ تو اس کے حقوق یہ ہیں کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سیکھا جائے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے، اور پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام اور اس کتاب کے احکامات کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو النصیحہ لکتابہ ولرسولہ، اور بھلائی کا معاملہ کرنا اللہ کے رسول کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی والا، نصیحہ والا معاملہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب سے پہلا حق ہے، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری۔ تو آپ کی ذات پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات دیے ہیں ان احکامات کی پیروی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا میرا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے۔ آدمی دعا کرتا ہے اللہم صلی علی، اے باری تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، درود بھیج، تو اللہ سے دعا بھی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو گئی، اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہو گئی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس شخص نے میری سنت کو میرے طریقے کو زندہ کیا امت کے فساد کے وقت، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو، ہر ادا کو، ہر عمل کو حرز جان بنایا جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہیں اس نظام کو پوری دنیا کے اندر پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ شریف کے اندر فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا، مقصد بعثت کہ تاکہ تمام دنیا کے نظام، دنیا کے باطل طریقے، ان سب پر اسلام کو غالب فرما دے، اور یہ ایک وقت ہوگا کہ یہ غالب ہو کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی ابتدا ہوئی اور دنیا کے اکثر حصوں میں دین پہنچا، اور قیامت کے قریب سارے اس کرۂ ارض پر، زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام غالب ہو کر رہے گا۔ تو اس کی جد و جہد کرے اپنی طرف سے، اپنی ذات کی حیثیت سے، اپنے معاشرے، اپنے گھر، جہاں تک ہو سکے تو آدمی دین کو نافذ کرنے کی، دین کو پھیلانے کی، دین کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیرخواہی کرنا۔ ان کی خیرخواہی کیا ہے؟ ان کی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بطور خاص فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی ناک کٹا غلام بھی امیر حکمران بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، اس کی بات کو مانو۔ ہاں، جب کفر بوا سامنے آ جائے، واضح طور پر کوئی کفر کے احکامات اس کی طرف سے آئیں، تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف کرنا ضروری ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی معصیت میں۔ جہاں پر نافرمانی ہو تو وہاں پر مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرنا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ اس کے خلاف کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے مسلمان حکمرانوں کی خیرخواہی کرنا، ان کی اطاعت کرنا جہاں تک ہو سکے، اور ان کا احتساب کرنا، امر بالمعروف کرنا، انہیں نیکی کا حکم کرنا، اور یہ کیسا کرنا؟ جیسا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے رہے تھے، تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آپ نے جو ہمیں چادریں دی تھیں وہ تو چھوٹی چھوٹی چادریں تھیں، ان سے تو پورا لباس نہیں بن سکتا، آپ نے خود زیادہ لے لی اور آپ کی قمیض اور شلوار دونوں اس سے بنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے پوچھو۔ تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ 2 چادریں ملی تھیں، ایک میرے والد کو، ایک مجھے، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی، ان کا پورا لباس بن گیا۔ تو اب خود اندازہ لگائیے احتساب کتنا کہ ایک عام آدمی اٹھ کر خلیفہ وقت سے پوچھ لیتا تھا، اور خلیفہ وقت نے
اس کو کوئی سزا نہیں دی، کوئی گستاخی نہیں سمجھا، بلکہ اس کی سوال کا جواب دیا۔ تو ائمۃ المسلمین کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے اور ان کا احتساب کرنا بھی ضروری ہے شریعت کے مطابق۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید کو ایک دفعہ کسی نے نیکی کا حکم، امر بالمعروف اور حق بات کی تلقین کی سخت انداز میں، تو ہارون الرشید نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ آپ سے زیادہ اچھے شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے زیادہ برے فرعون کی طرف بھیجا تھا تو فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اس کو نرمی کے ساتھ بات کرنا، لہٰذا آپ کو نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا حکمرانوں کی اصلاح ضروری ہے، نیکی کا حکم کرنا ضروری ہے، ان کا احتساب کرنا ضروری ہے، لیکن بھلائی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے اندر، النصیحہ کے اندر، اس لفظ کو بھی، اس حکم کو بھی اور اس چیز کو بھی شامل فرما دیا کہ خیرخواہی کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ تو اللہ کی اطاعت کی جائے اچھی نیت کے ساتھ، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ کتاب اللہ کے حقوق کو ادا کیے جائے نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اچھی نیت کے ساتھ، اور مسلم حکمرانوں کی اصلاح اور امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیا جائے تو اچھی نیت کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِعَامَّتِهِمْ، کہ دین نصیحت ہے، خیرخواہی ہے، بھلائی ہے، حسن سلوک ہے، حقوق کا ادا کرنا تمام مسلمانوں کا۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر، تین ہی طبقے ہوتے ہیں عموماً، یا تو چھوٹے ہوتے ہیں، یا پھر بڑے ہوتے ہیں، یا پھر اہل علم ہوتے ہیں جن کا احترام ہوتا ہے دین کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وَلَمْ يُعَظِّمْ عُلَمَاءَنَا، ہمارے علماء کی، دیندار طبقے کی جو تعظیم نہ کرے، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، خیرخواہی کے ساتھ پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، یہ کامن حق ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ حقوق سارے کے ساتھ، یہ کامن عمومی حق یہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رد السلام، جب سلام کرے تو سلام کا جواب دے، جب دعوت کرے، ضیافت کرے، کھانے کے لیے بلائے تو اس کے کھانے کو، ضیافت کو قبول کرنا، کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے اس کو پورا کرنا۔ اور تیسرا، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ اور 5واں حق یہ ہے جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ خود اندازہ لگائیے مسلمان کے حقوق اتنے ہیں کہ جب ملے تو سلام کرو، جب بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، جب اس کے خوشی کا موقع آئے یا ویسے آپ کو بلانا چاہے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو، عیادت کرو، اور جب مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تب بھی اس کے حقوق تمہارے اوپر ہیں کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم دنانیر نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، مفلس میری امت کا وہ ہے کہ جو قیامت والے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن وہ جہنم کا حقدار بن کے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ بہت اس نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے نام پر پیسہ دیا ہے، بہت نیک اعمال کیے، لیکن مسلمانوں کے حقوق اس نے ضائع کیے۔ تو وہاں پر جب
صاحب حقوق آ جائیں گے کہ اس نے ہمارے حقوق ضائع کیے ہیں، ہمارے ساتھ برائی کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ہمارے حقوق اس نے ضائع کیا، ہمارے پیسوں کو اس نے دبا لیا ہے، ہمارے حقوق اس نے غصب کر لیے ہیں، مال و دولت کو غصب کر لیا ہے، تو وہاں پر کہا جائے گا یہاں پر تو کرنسی کچھ ہے نہیں، جو بھی صاحب حقوق آئیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ اس کے اعمال نامے سے نیکیاں لے جاؤ، وہ نیکیاں لیتے رہیں گے، لیتے لیتے اس کے نیکیوں کے جو پہاڑ ہوں گے، انبار ہوں گے، وہ سارے لے جائیں گے۔ ابھی صاحب حقوق، اہل حقوق باقی ہوں گے، تو پھر کہا جائے گا اس کے پاس تو کچھ رہا نہیں، کہا جائے گا کہ ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں، اس نے ان کے حقوق ضائع کیے، اب دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، تو ظاہر ہے جو ان کے اوپر بوجھ ہے، گناہ ہیں، وہ اس پر لادے جائیں گے، تو یہ شخص ان کے سب کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، اس کے اعمال نامے میں رکھ دیے جائیں گے، تو نیکیوں کے انبار لانے والا شخص گناہوں کے انبار تلے دب کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت ہم چوکنا رہیں، خبردار رہیں کہ کسی کے حقوق ہم ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ دین سراسر نام ہے نصیحت کا، خیرخواہی کا، بھلائی کا، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ متعلق ہے، اس کی تخلیق کا مقصد دین ہے، اور سارا دین خیرخواہی ہے، نصیحت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کامل دین پر عمل پیرا ہونے کی اور تمام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔